جی سینیٹر احمد ولی خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا احمد ولی خان صاحب. فائنل جو احتجاج کی کال تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے بعد وہ فلاپ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ایک نئی جو تحریک ہے اس کا آغاز کیا سول نافرمانی کا، جس کے بیچ انہوں نے کچھ فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا اور سول نافرمانی کا. کیا کامنٹ کریں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں، میرے خیال میں ان کے سارے احتجاج جو ہیں وہ بھوک ہڑتال کے احتجاج. اسی طرح میں اور آپ نے ادھر دیکھا تھا وہ ایم این ایز آ کے گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے بھوک ہڑتال کرتے تھے. ان کا سارا ایک مذاق ہے، مذاق سے اوپر کچھ نہیں ہے. ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. ان کا جب تک دفاعی ادارے کا، آئی ایس آئی کا اور فوج کا اس کے اوپر ہاتھ تھا، یہ لاڈلا تھا، تب تک اس کا سب کچھ جھوم رہا تھا. اس کی خالی کرسیاں بھی جھوم رہی ہوتی تھی، اس کے بکسے بھی وہ تو ابھی بھی خیر بھرے جاتے ہیں، عجیب قسمت. لیکن ابھی اس کا غبارہ نکل چکا ہے. اور میرے خیال میں جو ابھی جو اعلان اس نے کیا ہے سول نافرمانی کا، تو یہ ڈرامہ میرے خیال میں یہ پہلے بھی کر چکا ہے اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈرامہ ہی ہے. اور جہاں تک رہی بات فوجی مصنوعات سے بائیکاٹ کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان عام شہریوں کو، جو شہری چاہتے ہیں کہ فوجی مصنوعات سے بائیکاٹ کریں، تو ہمارے ابھی چھوٹی سی تاریخ میں سب سے بڑی فوجی مصنوعات عمران نیازی ہے، اس کے بعد پیرنی ہے، اس کے بعد ادھر جو ایوب خان کا پوتا ہے، نواسہ ہے، جو بھی ہے، اس کے بعد وہ ہے. پھر اس کارخانے کا پروڈکٹ سینٹ میں ہمارے ساتھ لیڈر آف دا اپوزیشن کی شکل میں شبلی فراز بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کارخانے کا پروڈکٹ پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی شکل میں علی امین گنڈاپور بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کارخانے کا ایک اور بہترین پروڈکٹ جو مشرف صاحب کے دور سے چمکایا جا رہا ہے، بیرسٹر سیف بیٹھا ہوا ہے. اور اس سمیت بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جو پی ٹی آئی کو تحفے میں گئے تھے. میرے خیال میں پہلے ان سے بائیکاٹ کر لیں، پھر فوجی کارن فلیکس اور سیریل اور سیمنٹ اور ان سے بھی کر لیں گے. کل بڑا آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، بڑا فیصلہ آیا کہ فیض امین کو چارج شیٹ کیا گیا ہے اور 9 مئی جیسے جو یہاں پہ ہوا تھا 9 مئی، اس کے حوالے سے بھی ایک کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن اچھی بات ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی بات ہے. عمران خان کے خلاف جو اچھی فیض بات امین ہے. ہے وہ وعدہ معاف بن سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے یہ. لیکن پاکستان میں فیصلے پرٹیکولرائز ہوتے ہیں. میں ایک جمہوری پسند گھرانے سے تعلق رکھنے والا، ایک 100 سالہ تاریخ، سیاست سے بھری ہوئی، میں خوش ہوں گا اگر اس فیصلے میں لکھا جاتا کہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی آف پاکستان یا بطور ڈی جی سی آف پاکستان کتنی سیاسی مداخلت ہوئی ہے اور ان مداخلتوں میں کتنی سزا ملی ہے. مطلب کہ ادارے میں اگر آپ ہو پھر مداخلت حلال ہے، ادارے میں نہ ہو تو پھر حرام ہے. لہٰذا سمجھتے ہیں یہ بھی حرام ہے، لیکن اس سے زیادہ حرام وہ ہے جب ایک بندے نے ایک کرسی پہ بیٹھ کے، اور اس کرسی کو آپ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کے چٹے کالے کا فیصلہ کر سکتا ہے، جب وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے فرعون بن جاتا ہے اور فرعونیت اپنا لیتا ہے، وہ پاکستان کے فیصلے کرتا ہے، پاکستان کے سیاست کے فیصلے کرتا ہے، وہ ایک کرنیل سے قومی اسمبلی چلاتا ہے، سینٹ چلاتا ہے، پورا نظام ہڑپ دڑپ کرتا ہے، وہ 40,000 دہشت گردوں کو لا کے ری سیٹل کرتا ہے، وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہوا افغانستان کو تباہ اور برباد کرتا ہے اور ڈیسٹیبلائز کرتا ہے. تو میرے خیال میں جب اس کرسی پہ بیٹھ کے اس کو اتنی عادتیں اور اتنی سب کچھ مل گئی تو وہ اس کے بعد بھی اس نے کر لیا. لہٰذا اچھی بات ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی فوجی افسر ان چیزوں میں حصہ نہ لے، کیونکہ ادارے کو صرف اجازت ہے، ہاتھی کو اجازت ہے، اس کے باہر اجازت نہیں. میں تب خوش ہوتا کہ ادارے کو نہیں. جب آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے سیاسی مداخلت، ہاں اگر اس طرح کا فیصلہ آ جاتا تو میں خوش ہوتا کہ پاکستان میں جمہوریت آزاد ہو گئی ہے. ہاں ادارہ مضبوط ہو گیا،
ہاتھی مزید مضبوط ہو گیا ہے اور اس ہاتھی نے بتا دیا کہ اگر ہمارے اپنی وجود کا حصہ بھی باہر جا کے ہم پہ حملہ کرتے تو یہ ہاتھی ماننے والا نہیں. ہاتھی مضبوط ہے, جمہوریت کوئی مضبوط نہیں. آخری سوال کہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ آت کر گئے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے آپ کی منظور کروائی اور اب دیکھیں جی, بل ہے اس پہ آپ آپ sign نہیں کروا رہے. آپ اس دن میرے ساتھ متی نے بھی کیا تھا, وہ ویڈیو آپ نے شاید دیکھی بھی ہوگی. میں تو دیکھیں ان چیزوں میں ہاں بالکل آئین کو دیکھتے ہوئے, سب کچھ کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو اس وقت کی عدالت کی ضروریات تھی اس کو مانا تھا. ہم نے اپنی تجاویز بھی دی تھی, لیکن ملک کے مفاد میں ہم اپنی تجاویز سے پیچھے ہٹ گئے. مولانا صاحب جو لائے تھے وہ تو اپنی بلیک میلنگ کر رہے تھے وہ حکومت کے ساتھ, وہ ان پوائنٹس پہ انہوں نے ساتھ دیا ہے, ہم نے نہیں دیا. لہٰذا اب ہمارے ساتھ تو کرتے رہتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کھلے عام دھوکہ کیا تھا 90s میں آ کے ولی باغ میں اعلان کر کے کہ میں پختونخوا نام دوں گا اور وسائل پہ اختیار دوں گا, اور پھر پیچھے ہٹ گئے. اس طرح سی پیک جو ویسٹرن روٹ ہے نواز شریف نے کھلا وعدہ کیا تھا, شاید ملکی مفاد کے لیے پیچھے ہٹے ہوں گے, لیکن نہیں یہ پھر شاید میں نہیں سمجھ سکتا. لیکن یہ دھوکے ہمارے ساتھ ہوئے ہوئے, ہم ان دھوکوں کے عادی ہیں. لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا. یہ ایسے لگتا ہے کہ دن دہاڑے کسی سے بچہ آپ چوری کر کے لے جائیں. وہ بیچارے کو منا کے جرگے کیے ہیں اور پھر اس پورے 26ویں آئینی ترمیم میں سے صرف ان کے نکات پھر سب واپس کر لو تو چلو, پھر بھی وہ بیچارہ دوبارہ وہ بارگیننگ پوزیشن میں تو ہو. اب کیا کر لیا کہ باقی سب منظور کر لیے, اور جو انہوں نے بلیک میلنگ کی پوزیشن میں ہوتے ہوئے اپنی باتیں منوائی تھی, جس پہ میں جب موقع ملے گا بات کریں گے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط, میں اس پہ بھی بات نہیں کر رہا. لیکن جب اس نے ایک بلیک میلنگ پوزیشن میں آ کے انہوں نے اپنی باتیں منوا لی تو حکومت میں نے ان بیچاروں کو ایسے پھنسا دیا کہ اب اللہ کرے مولانا صاحب آئندہ ان پہ کوئی اعتماد کر سکے, کیونکہ بالکل ادھر اعتماد میرے خیال میں ٹوٹ چکا ہے. تھینک یو.